میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب دنیا کفر اور غارت گری اور قتل اور ایک دوسرے کے مال کا لوٹنا اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنا، دنیا اس سے بھری ہوئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے اور کیا طریقے زندگی اس امت کو دیا جس سے ایک دوسرے کے سالوں صدیوں کے خون کے پیاسے وہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بنے۔ اس زمانے میں جتنے فسادات ہیں، لوگ فساد کا علاج فساد سے کرنا چاہتے ہیں، فساد کا علاج فساد سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل کائنات مسلمان ہے۔ دنیا میں جو بھی تغیر ہوگا، خیر کا یا شر کا، برکتوں کا یا تنگیوں کا، خوف کا یا امن و امان کا، حقوق کے ادا کرنے کا یا حقوق کی پامالی کا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا تعلق خدا کی قسم سوائے مسلمان کی ذات کے اور کسی شکل سے نہیں ہے۔ اس کا سوائے مسلمان کی ذات کے اور کسی شکل سے نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اس ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والی مخلوق کے درمیان قلب کی حیثیت رکھتا ہے، قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے پورے بدن کی تمام صحیح اور غلط حرکتیں، اس کا تعلق براہ راست قلب سے ہے۔ اس طرح کائنات کے سارے نظام کا صحیح اور درست چلنا براہ راست مسلمان کی ذات سے متعلق ہے۔ یہ صرف اپنوں کو راحت پہنچانے، یہ صرف خود ایک قوم بن کر رہنے والا انسان نہیں تھا، بلکہ یہ تمام مذاہب اور تمام اقوام کو امن کا، چین کا، سکون کا راستہ دکھانے والا تھا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جانور بھی جب پریشان ہوتے تھے اس کے اعمال سے، تو یہ آ کر شکایت بھی اسی سے کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، میں نے کل ایک بات عرض کی، ایک صاحب آ کر کہنے لگے کان میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الزام مسلمانوں ہی پہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بہت ہی سیدھے معلوم ہوتے ہو، بہت ہی سیدھے معلوم ہوتے ہو۔ مسلمان نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ جب تک مسلمان دین کے ضابطے پر نہیں آئے گا، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کائنات اسی کو بنایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور اونٹ دیوانہ ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ انسان کی کھوپڑی کو چبا لیتا ہے اور پکڑ کر پٹک دیتا ہے یا بری طرح سے روند کر ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایسا ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور آپ اس طرف نہ جائیے گا۔ فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ اونٹ؟ جی وہ اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس باغ کی طرف چل دیے جہاں باغ کے اندر درختوں میں وہ اونٹ۔ صحابہ چیخ پڑے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اونٹ دیوانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر حملہ کر دے۔ آپ تنہا اس اونٹ کی طرف بڑھے، وہ اس نے دیکھا آپ کو دور سے اور چیختا ہوا آپ کی طرف دوڑا۔ صحابہ گھبرا گئے کہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔
اس اونٹ نے آ کر اپنے مالک کی تمام شکایتیں، مجھ پر وزن کتنا رکھتا ہے، مجھ کو کتنا چلاتا ہے، مجھے کتنا کم کھلاتا ہے، میرا آرام راحت کی فکر نہیں کرتا ہے، یہ ساری شکایتیں اونٹ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کی۔ آپ نے فرمایا کہاں یہ اونٹ کا مالک؟ یہ واقعات صرف آپ کے اخلاق بتلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ اس نبی کا ہر امتی ساری انسانیت کے نہیں بلکہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر شکل کے لیے اس طرح رحمت تھا جس طرح اس امت کا نبی امت کی کائنات کی ہر شکل کے لیے رحمت تھا۔ یہ واقعات ہمیں ہماری عزت، ہماری سربلندی اور ہماری حیثیت بتانے کے لیے یہ واقعات ہیں کہ تم کیا تھے، تم جانوروں کے لیے کیسے تھے، تم انسانوں کے لیے کیسے تھے، تم ستانے والوں کے لیے کیسے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہاں ہے اس کا مالک اونٹ کا، اسے بلاؤ۔ اس کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری شکایتیں اس کے مالک سے کی کہ تمہارا اونٹ یہ کہہ رہا ہے، ساری شکایتیں مالک سے، تمہارا اونٹ یہ کہہ رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے تک انصاف لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگل کے بھیڑیوں نے جمع ہو کر یہ غور کیا کہ ہماری خوراک کا کیا ہو، ہماری خوراک کا کیا ہو، ہماری خوراک ان بکریوں سے ہے اور یہ بکریاں ان مسلمانوں کے ریوڑ ہیں۔ چنانچہ بھیڑیوں نے جمع ہو کر جنگل میں ایک وفد تیار کیا، بھیڑیوں کا ایک جماعت تیار کی۔ اس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہم تمام جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھو کہ اگر مسلمان اپنی بکریوں میں سے اتنی بکریاں ہمارے لیے الگ کر دے تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی بکری پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا۔ سوچو، جس مسلمان کی ذات سے جنگل کے بھیڑیوں کو انصاف مل جائے اور اس انصاف سے ان تمام مسلمانوں کے بکریوں کے ریوڑ محفوظ رہیں، اس خیر کا تعلق کسی ہتھیار سے، کسی حکومت سے، کسی شکل سے نہیں ہے۔ اس فیصلے کا تعلق اور اس خیر کا تعلق صرف قلب مومن سے۔ بات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق قدم اٹھانا، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ بھیڑیوں کا وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ درخواست رکھی، آپ نے بلایا، ہاں بھائی آؤ، بکریوں والے کہاں، ان کو بلاؤ۔ بکریوں والے آ گئے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ وفد ہے، بھیڑیوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے جنگل سے، یہ تمہارے سامنے یہ رائے پیش کر رہا ہے، یہ تجویز ہے ان کی کہ اگر یہ اتنی بکریاں ہمیں اپنے ریوڑ سے ہمیں دے دیں، ہر ریوڑ سے ایک تعداد بہت کم، شاید ایک بکری یا دو بکری ہر ریوڑ سے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جنگل کا کوئی بھیڑیا کہیں سے آپ کا ریوڑ گزر جائے، کوئی بھیڑیا نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا آپ کی بکری کو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے اپنی بکری اٹھا کے ان بھیڑیوں کو دے دیں؟ عرض کیا کہ جی ہم
اپنی بکریوں کی حفاظت کریں گے، لیکن ہم بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، آپ نے اس بات پر بھیڑیوں کا ساتھ دیا، اور بھیڑیوں سے یہ کہا آپ نے کہ اب تمہیں اختیار ہے، تم خود ہی حملہ کر کے اپنی غذا کا انتظام کر لیا کرو۔ جی ہاں، روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی حملہ کر کے اپنی غذا کا انتظام کر لیا کرو، اگر یہ تمہاری اس تجویز پر راضی نہیں ہے تو تم خود لے لیا کرو۔ میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ایک ایک امتی ساری انسانیت کے لیے اور سارے دنیا کے کائنات کے نظام کے درست چلنے کے لیے سب سے بنیادی سبب وہ خود مسلمان ہے، وہ خود مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر قدم وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس کا ہر قدم اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جب یہ اس کا قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھے گا تو اس سے دنیا میں جو شر آئے گا، میں اس سے یقین طور پر عرض کرتا ہوں کہ جتنا دنیا کے کائنات کے نظام میں تغیر اور تبدل ہوگا وہ صرف مسلمان کے عمل سے ہوگا، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ جس طرح پورے بدن کی کا جو اصل جگہ ہے وہ اس کا قلب ہے، کہ سارے بدن کا نظام قلب کے اوپر ہے، اس پر مدار ہے، اس طرح پوری کائنات کے نظام کا مدار وہ صرف مسلمان پر ہے۔ یہ فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ یہ گوشت کی ٹکڑا ہے، یہ قلب، اس پر پورے کائنات کا نظام کی درستگی وہ اس قلب مومن پر ہے۔ لیکن غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے حالات کی درستگی کے لیے، اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے اس کی ساری کوشش اور محنت اس کے دل سے ہٹ کر اس کی باہر کی شکلوں پر اس کی صلاحیت لگ رہی ہے، کس طرح یہ درست ہو جائے تو حالات درست ہو جائیں، حالانکہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات سے کائنات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، باہر کی شکلوں سے حالات کے بننے بگڑنے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ کائنات میں جو بھی تغیر ہوگا وہ براہ راست مومن کے عمل سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن اپنے دل کے رخ کو صحیح کرے۔ باہر کا کوئی نظام درست ہو نہیں سکتا جب تک مومن اپنے دل کے رخ کو صحیح نہ کرے، جب تک مومن اپنے دل کے رخ کو صحیح نہ کرے باہر کا کوئی نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ ہے کہ سب سے پہلے مومن اپنی نظر دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کرے، اس لیے کہ دنیا میں جتنا فساد ہے وہ مسلمان کے دنیا طلب کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب مسلمان دنیا کا طالب ہوگا تو مسلمان میں بھی اور انسانیت میں بھی فساد پیدا ہوگا، اس کے دنیا کا طالب بننے کی وجہ سے، اس کا دنیا کا طالب بننے کی وجہ سے فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جو چیز اس کی ہے نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن کو مال سے اس طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔
یہ فساد کی ابتدا ہے اور یہ فساد کا سبب ہے کہ مسلمان دنیا کا طالب بنے. دنیا کا طالب بنے گا تو اس کے ذریعے سے انسانیت میں سدھار نہیں آئے گا، بلکہ دنیا ان کے اور غیروں کے درمیان ایک مقابلے کی چیز بن جائے گی. اس لیے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا میں ہر فساد کی جڑ اور ہر گناہ کی جڑ وہ صرف مال کی محبت ہے. یہ صرف مال کی محبت ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے. اس لیے سب سے پہلے دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے، اور دل کے رخ کے صحیح ہونے کے لیے سب سے بنیادی فریضہ وہ فریضہ ایمان ہے، جس کا اللہ نے مومن کو حقدار اور مومن کو اس کا اہل اور مومن کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ مومن ان صفات کو عملی طور پر لانے میں سب سے پہلے مومن ایمان کا حقدار ہے. سب سے پہلے مومن ایمان کا حقدار ہے، کیونکہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ مومن ایمان کی حقیقت کے ساتھ وہ دنیا کا طالب نہیں ہوگا. وہ دنیا کا طالب نہیں ہوگا. دنیا میں فساد جتنا بھی ہے وہ سب فساد اس لیے ہے کہ مومن غیروں کی دنیا کا طالب بن گیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حق مار کر اپنا حق بھی نہیں لے سکتے. اللہ کا حق مار کر اپنا حق بھی نہیں لے سکتے. اللہ کا حق مار کر اپنا حق بھی نہیں لے سکتے. مومن اللہ کا حق مار کر مخلوق سے اپنا حق لے لے، یہ ممکن نہیں ہے. بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اگر کوئی حق لینا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا حق خود ادا کرو. پھر اللہ رب العزت اللہ تمہارا حق اللہ دلوائیں گے. تمہارا حق اللہ دلوائیں گے. جو اللہ کو اللہ کا حق مار کر ناراض کر لیں گے وہ غیروں سے اپنا حق لینے میں اللہ کی مدد کیسے لے لیں گے؟ بہت آسان بات ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایمان سکھلایا، جس کی بنیادی علامت اور سب سے پہلی علامت وہ دنیا کی بے رغبتی ہے. کیونکہ جب مسلمان غیروں کی دنیا کا راغب ہو جاتا ہے اور غیروں کی دنیا کا طالب ہو جاتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ پھر یہ ان کی دنیا کا طالب ہو کر ان کا پابند اور ان کا غلام اور ان کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے اپنی دنیا کو لینے کے لیے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اپنا حق لینے کے لیے سب سے بنیادی راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کو ساتھ لو، اللہ کا حق ادا کر کے. اللہ کو ساتھ لو اللہ کا حق ادا کر کے. تو میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے نظام کائنات اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام اصل ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. کائنات کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے، کائنات کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے. کائنات کے ساتھ وعدہ بھی نہیں، کائنات کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے. اس لیے کہ جب مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے اسباب پر نہیں آتا تو پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ اسباب والوں کے ساتھ ہوگا. جی بہت صاف بات ہے کہ مومن کے لیے اعمال
اور احکام اسباب ہیں. جو ان کے مقابلے پر ہیں ان کے لیے صرف کائنات کی شکلیں اسباب ہیں. جب یہ اعمال سے غافل ہو کر اور اعمال سے رخ پھیر کر جب محض کائنات کے نقشوں میں کامیابی چاہے گا تو پھر اس کے بدلے میں تنگیاں اور ذلتیں اور اس کے بدلے میں نقصانات اور اس کے بدلے میں ناکامیاں نظر آئیں گی. اس لیے کہ مسلمان کی کامیاب ہونے کا ضابطہ اور راستہ یہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. سب سے پہلے دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. اور دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ ہے کہ مسلمان دنیا سے رخ پھیر کر اللہ کے ضابطوں پر آئے. ضابطے، کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، لیکن اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں. کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں. تو جو لوگ کائنات کو سامنے رکھ کر اللہ سے لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کائنات میں دے کر نمٹا دیں گے. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. جی ہاں، یہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ جو دنیا میں چاہے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو آخرت میں چاہے گا ہم اس کی دنیا بڑھا دیں گے. جو آخرت چاہے گا ہم اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اور جو دنیا میں چاہے گا اس کو دنیا میں دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جو دنیا راضی ہو کر دی تھی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جو دنیا راضی ہو کر دی تھی، صحابہ اس دنیا سے بھی راضی نہیں تھے. صحابہ اس دنیا سے بھی راضی نہیں تھے، بلکہ ایک نہیں متعدد صحابہ کی سے بات ثابت ہے کہ جب مال آنا شروع ہوا اور فتوحات کا زمانہ آیا تو صحابہ کرام اس فتوحات کے زمانے کی وجہ سے موت کی تمنا کیا کرتے تھے. کس کی؟ صحابہ مال آنے پر موت کی تمنا کرتے تھے، اور ہم مال کی تمنا کرتے ہیں. صحابہ مال آنے پر موت کی تمنا کرتے تھے اور ہم مال کی تمنا کرتے ہیں. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو رخ کر لیا دیوار کی طرف اور رونے لگے. لوگوں نے کارنامے یاد دلائے، لوگوں نے کارنامے یاد دلائے ان کو کہ آپ نے تو یہ کیا، آپ نے تو یہ کیا، آپ نے تو یہ کیا، آپ نے تو یہ کیا. آپ کیوں پریشان ہو رہے اور کیوں رو رہے؟ آپ اللہ سے جا کے ملیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کارناموں پر آپ کو یہ اجر دیں گے. فرمانے لگے کہ ہم پر 3 زمانے گزرے. ایک زمانہ گزرا کفر کا، جسے ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. اگر اس میں مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. پھر ایک زمانہ ہم پر گزرا اسلام میں فقر کا، اسلام میں فقر کا. وہ زمانہ ہم پر گزرا اسلام میں فقر کا. اگر اس میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے. لیکن یہ زمانہ آیا ہے فتوحات کا، اور یہ زمانہ آیا ہے مال کا. ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے قیامت میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم تمہیں تمہاری آخرت کا بدلہ دنیا میں دے چکے ہیں. سوچنے کی بات ہے. صحابہ جن کو اللہ تعالی نے مال راضی ہو کر دیا ہے، ان کے لیے ان فتوحات کے وعدے پورے کیے ہیں جو وعدے اللہ نے ان سے کیے تھے. دعوت پر، عبادت پر، اعمال صالحہ پر جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے، اللہ نے وہ وعدے ان کے لیے پورے کیے. اللہ کو راضی ہو کر مال دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ
صحابہ اس مال سے راضی ہیں. حضرت فرماتے تھے کوئی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا, کوئی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال حضرت عمر نے بھیجا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دے کر یہ تمنا کی اور دعا کی کہ اللہ اگلے سال کے مال آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. حضرت زینب نے یہ دعا کی کہ اگلے سال کے مال آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو راضی ہو کر دیا, صحابہ اس مال سے پناہ مانگتے تھے, اور اس زمانے میں جو مال اور اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں, مسلمان ان مال اور اسباب کا متمنی ہے. سوچئے ہم کدھر چل رہے, وہ کدھر چل رہے تھے. سنو تو صحیح, جو مال اللہ نے صحابہ کو راضی ہو کر دیا, صحابہ اس مال سے پناہ مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے اذرتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ تم دنیا میں اپنی آخرت کا بدلہ لے چکے ہو, وہاں مزے اڑا چکے ہو, اب تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم اللہ کے حکم کے خلاف کما کر, اللہ کا حکم کمائی میں توڑ کر ہم اس سے مطمئن ہیں کہ ہاں ہمیں وہاں بھی ملے گا. اور صحابہ کرام جن کو اللہ نے مال راضی ہو کر دیا ہے, تو اللہ نے مال راضی ہو کر دیا ہے, وہ صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کاش اگلے مال کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے اٹھا لیے جائیں, کیونکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دیں کہ تم دنیا میں اپنا آخرت کا بدلہ لے چکے ہو. صحابہ کرام کے دلوں سے میں نے عرض کیا کہ ایمان اس لیے سکھلایا گیا تھا تاکہ سب سے پہلے یہ اس کا ارادہ کریں کہ ہمیں آخرت مطلوب ہے, ہمیں آخرت مطلوب ہے, ہم آخرت کے بندے ہیں, ہمیں آخرت مطلوب ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا ہے, یہ ساری بات صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان غیروں کی جنت کا طالب بنے گا تو اس کے اپنی جنت تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. میں یاد کرنا چاہتا ہوں, جب مسلمان غیروں کی جنت کا طالب ہوگا, جب مسلمان غیروں کی جنت کا طالب ہوگا, اس کے لیے اپنی جنت تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اور اس کے جو راستے اور طریقے اور ضابطے اور احکام ہیں, مسلمان ان میں یقیناً کمزور پڑ جائے گا, کیونکہ اس نے غیروں کی دنیا کا ارادہ کر لیا ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان دیکھا کہ ایک کونے میں جو پڑے ہوئے ہیں, بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے, آپ کے جسم مبارک ایک ایسے موٹے ٹاٹ پر ہے جس نے آپ کے بدن پر نشان ڈالے ہوئے ہیں, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ, یہ قیصر و کسریٰ باغات میں, محلات میں اور ریشم اور دیباج کے بستروں میں, آپ اللہ تعالی کے محبوب بندے سید الانبیاء, آپ کے حال یہ ہے, اللہ نے آپ کو ضرورت کے مطابق تو دیا ہوتا. آج مسلمان شکایت کرتا ہے, ایک خواہش ٹوٹتی ہے تو سمجھتا ہے کہ غیروں نے ہمارا خواہش کا نقشہ توڑا ہے, حالانکہ جب مسلمان خواہشات میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل کو اس کی خواہش کے توڑنے کے لیے استعمال کریں گے. مسلمان شکایت کرے گا, مسلمان شکایت کرے گا کہ ہماری خواہش کا نقشہ توڑ رہے ہیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ جب مسلمان خواہش کے اور گناہوں کے کمانے خرچ کرنے میں اس رخ پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ غیروں کے ذریعے ان کا نقشہ توڑوا دیں گے تاکہ مسلمان اس رخ پر نہ چلے. میں کوئی ضروری بات عرض کر رہا ہوں تاکہ پہلے دماغ سے یہ نکلے ہمارے کہ ہم مظلوم ہیں. ہاں, یہ بہت اہم بات ہے. دل سے دماغ سے یہ نکلے کہ ہم مظلوم ہیں.
سب سے پہلے بیٹھ کر یہ سوچو کہ ہم نے اللہ کا کون سا حکم توڑا ہے کہ جس سے یہ نقشے ٹوٹ رہے ہیں، کمانے کے، خرچ کرنے کے، جی ہاں، توطن کے، تمدن کے، جو نقشے ٹوٹ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب مسلمان خواہش پر چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غیروں کو استعمال کریں گے ان کی خواہش کے نقشوں کو توڑنے کے لیے۔ یہ حالات توبہ کے لیے، یہ حالات اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی انتظار کرے کہ حالات بدلیں گے، کہ حالات حکام کے بدلنے سے نہیں بدلتے، حالات تو احکام کے درست ہونے سے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کے حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لازم ہے اور ضروری سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان سیکھا جائے، اس کے لیے ایمان سیکھا جائے، اس لیے کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ اتنا ایمان سیکھنا اس کی ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی اور پھر آپ نے اس ایمان کا امتحان لیا، ایمان سکھلایا، پھر ایمان کا امتحان لیا۔ حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، آپ ان کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کیف اصبحت یا حارث، کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ عرض کیا صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ فرمایا کیا علامت ہے؟ تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اور اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ دنیا سے ہٹا لیا ہے، یہ پہلا جواب ہے۔ باقی جنت اور دوزخ میرے سامنے ہے، حشر اور قبر میرے سامنے ہے، عذاب اور ثواب میرے سامنے ہے، اور میدان حشر میں اعمال ناموں کی تقسیم یہ سب میرے سامنے ہے۔ ان ساری چیزوں کو بعد میں بیان کر رہے ہیں، پہلے یہ جواب دیا کہ میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی دنیا سے رخ نہ پھیر لے اور دنیا سے بے رغبت نہ ہو، وہ ان غیب کی چیزوں کا نہ مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ یقین کر سکتا ہے، نہ ان کا ارادہ کر سکتا ہے، نہ اس عذاب کا خوف پیدا کر سکتا ہے، نہ ثواب کی امید پیدا کر سکتا ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کے اعتبار سے اندھا کر دیتی ہے، دنیا آخرت کے اعتبار سے اندھا کر دیتی ہے انسان کو۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایمان سیکھا جائے اور واقعی ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کیا جائے، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعلیم دی ہے صحابہ کو، صحابہ سوال کرتے تھے آپ سے، صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْإِيمَانُ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ ہم ذرا اپنی حالت پر غور کریں، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیفیت خوشی کی ہوتی ہے، جب کوئی نیک عمل ہو جائے تو کیفیت میں کوئی خوشی، کوئی مسرت محسوس نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عمل چھوٹ جائے تو اس پر کوئی غم کی کیفیت نہیں ہوتی۔ مسلمان یہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ گناہ پر خوش ہو رہا ہے، گناہ کرنے پر خوش ہو رہا ہے، اور نیکی کے چھوٹ جانے پر کوئی غم نہیں ہے۔ اگر دکان میں آگ لگ جائے پڑوسی آئیں گے تسلی دینے کے لیے، اور اگر نماز چھوٹ جائے تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا
کہ آپ آج فجر میں کہاں تھے؟ بس دکان نہیں کھلی آج، لوگ پوچھنے آئیں گے کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے، آج دکان نہیں کھولی آپ نے، آج آپ دفتر نہیں آئے، خیریت تو ہے، کیسی طبیعت ہے، فون کر کے پوچھیں گے، معلوم کریں گے۔ لیکن اگر مسجد نہیں آیا نماز کے لیے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا مطلوب ہے، آخرت مطلوب نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص چاہیے، اور اس کے اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ صحابی نے سوال کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہے، نہیں، اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے۔ اس لیے ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقوی ہے، ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقوی ہے، اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ ایمان کی بنیادی علامت تقوی ہے اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ فرمایا التقوی ملاک الحسنات، کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ تقوی دل کی چیز ہے، تقوی دل کی چیز ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ نے متقی کہا انہیں کو ہے کہ جنہیں گناہ کے وقت تنہائی میں اللہ یاد آ جائیں، Reconstruction of Ummah. جنہیں گناہ کے وقت تنہائی میں اللہ یاد آ جائیں، اللہ نے ان کو ہی تقوی والا فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا، کہ تقوی والے وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو کسی گناہ کی طرف لاتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ سنو غور سے، فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں تقوی پر، سب سے پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے نکالیں گے۔ پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے کو ہر تنگی سے نکالیں گے۔ جس طرح کے بھی حالات ہوں گے مسلمان پر، اللہ تعالیٰ اس کو حالات سے اور تنگی سے صرف تقوی پر نکالیں گے۔ کیونکہ جب مسلمان کو گناہ میں مبتلا کیا جاتا ہے تو مسلمان یہ سوچ کر گناہ کر لیتا ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ مسلمان ایک گناہ کر لیتا ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ میرا بندہ گناہ سے بچنا چاہے اور میں اس کو نہ بچاؤں۔ سنو، میرا بندہ گناہ سے بچنا چاہے میں اس کو نہ بچاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تجارت میں، ملازمت میں، زراعت میں، سرمایہ داری کے نقشوں میں، جہاں جہاں بھی مسلمان حرام سے بچنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ لیکن مسلمان خاص طور پر کمائی کے نقشوں میں، خاص طور پر سب سے پہلے عرض کروں گا، کمائی کے نقشوں میں مسلمان اپنے آپ کو حرام سے بچنے میں مجبور اور معذور سمجھتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ اپنے بندے پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی کسی بھی لائن کے حرام میں ہو، اس سے بچنے کے لیے اگر قدم اٹھائے تو اللہ رب العزت تھوڑا سا آزمائیں گے کہ یہ اس قدم اٹھانے میں، حرام کو چھوڑنے میں سچا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی سچائی کو آزمانے کے لیے
تھوڑے سے حالات لائیں گے. اگر اس پر جمع رہا تو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کو حرام سے نکال دیں گے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے لیے ہر طرف دروازے بند کیے گئے، ہر طرف دروازے بند کیے گئے، لیکن گناہ سے بچنا چاہتے تھے. روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اٹھ کر بھاگے، حالانکہ دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن کس دروازے پر پہنچنے سے پہلے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اس طرح یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنا چاہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو شخص گناہ سے بچنا چاہے گا ہم اس کے بچنے کا راستہ ضرور بنائیں گے، ہم اس کے بچنے کا راستہ ضرور بنائیں گے. اسی طرح کمائی کے نقشوں میں اگر آدمی حرام سے بچنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہاں سے بھی بچنے کا راستہ ضرور بنائیں گے. لیکن لوگ کمائی کے نقشوں میں حرام میں اس لیے حرام کو اس لیے نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے تو مسلمان کے لیے حرام راستہ بنایا ہی نہیں تھا، اللہ نے مسلمان کے لیے حرام راستہ بنایا ہی نہیں تھا. یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے حرام کا راستہ بنایا نہیں. اللہ نے اس کو حلال راستے، حلال رزق کے اسباب اس کو دیے تھے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس کی یعنی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے حلال راستے بنائے ہیں، یہ حرام راستے اختیار کر کے کہتا ہے کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب سے بڑا حرام جس نے مسلمانوں کی عزت، ان کی سلطنت، ان کی شوکت، ان کی حیثیت کو ختم کیا ہے، وہ سب سے بنیادی مرض اور وہ سب سے بنیادی چیز سود ہے. جس کو مسلمان یہ کہہ کر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو جب مسلمان حرام کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے اور سب سے پہلے سود کو اختیار کر کے خود اللہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ سود پر آ کر خود اللہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر اس کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، غیر اس کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے پر کسی بھی شکل کو لے آئیں گے. حالانکہ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ دیا، اس خطبے میں یہ فرمایا کہ 1 لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. 1 لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اور ایک مسلمان کو ذلیل کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. قرآن نے سودی کاروبار کرنے والے کو براہ راست اللہ سے جنگ کرنے والا فرمایا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آتے ہیں سود سے تو انہوں نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، آپ کا پڑوسی، آپ کی اس سے دشمنی ہو اور سخت اختلاف ہو، کیا آپ اس سے نمک مانگ سکتے ہیں؟
آپ اس سے نمک مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی، آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ ان سے ہم کبھی نمک بھی نہیں مانگیں گے. لیکن اللہ سے اعلان جنگ کر کے پھر دعا کرے کہ اللہ تو یہ کر دے، اللہ تو یہ کر دے، اللہ تو یہ کر دے. ادھر اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، ادھر اللہ سے مطالبے ہو رہے ہیں. ادھر جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، ادھر مطالبے کر رہے ہیں اللہ سے. اپنے پڑوسی دشمن سے آپ نمک نہیں مانگ سکتے کہ نہیں، ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نمک مانگیں، ہماری کی لڑائی ہے. یہ اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تو یہ کر دے. میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لانا لازم ہے، اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار اس کے بدن کے ان اعضاء پر ہے. جھوٹ کا، سچ کا، غیبت کا، بہتان کا. اس کی نظروں کو، اس کی نظریں کسی کو غلط ارادے سے دیکھے، اس سب کا تعلق اس کے بدن کے خون سے ہے. اس سب کا تعلق اس کے بدن کے خون سے ہے. اس کے بدن سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کا تعلق براہ راست اس کی کمائی سے ہے. اس کے بدن سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کا تعلق براہ راست اس کی کمائی سے ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہیں. لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. جیسا کمائے گا جو کہ ویسا ہی بجائے گا. اس کی آواز ہی اس کی کمائی کے اعتبار سے ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہانت کی آمدنی کا لقمہ دیا گیا فوراً سوال کیا کہاں سے لائے ہو؟ یہ فرماتے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کیا کرو کہ کہاں سے کما کر لائے ہیں، کیسے کمایا ہے. اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کیا کرو کہ کہاں سے کما کر لائے، کیسے کمایا. پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ کہانت کی آمدنی ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کی قے کی. یہ لقمہ سخت بھوک میں کھایا گیا، جو معدے میں اندر چلا گیا ہے، اس کا نکلنا ممکن نہیں تھا. قے کرنے کی کوشش کرتے رہے. لوگوں نے کہا اس لقمے کو نکالنے کے لیے آپ پانی سے اپنا معدہ بھریے اور پھر قے کیجئے. چنانچہ روایت میں ہے کہ پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، یہاں تک کہ اس قے کے ساتھ وہ لقمہ اندر سے باہر نکلا. لوگوں نے کہا مومنین، اس ذرا سے ٹکڑے کی وجہ سے آپ نے اتنی کوشش کی. فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بدن کے خون کا وہ قطرہ جو سود کے مال سے تیار کیا گیا ہو اور سود کے مال سے جسم میں پیدا ہوا ہو، جہنم کی آگ اس کو جلانے کی زیادہ حقدار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ قبل اس کے کہ میرے معدے سے ہضم ہو کر میرے بدن کا جز بنے اور میرے بدن کا خون کا قطرہ بنے، اس سے پہلے اس کو نکالنا ہے. میرے دوستو عزیزو، میں نے اس لیے عرض کیا کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ کمائی میں. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کمانے کے اسباب ہیں، ہم کما لیں گے، کہ نہیں. مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے جو کمائی میں مسلمان سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سبب پر نہیں کیا، وعدہ اس حکم پر کیا ہے جو حکم کمائی کے اندر دیا ہوا ہے. اسباب سے احکام ایسے گزرتے ہیں جیسے تسبیح کے 100 دانے ہوں تو ہر دانے سے تاگا گزرتا ہے. کوئی دانہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس دانے سے تاگا نہ گزر رہا ہو. آپ جتنے چاہے اسباب لے آئیں، دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کا حکم پھرا ہوا نہ ہو، اور وہ حکم ہی اصل کامیابی کا سبب ہے. تجارت سبب نہیں ہے، تجارت سبب نہیں ہے کامیابی کا، حکم سبب ہے کامیابی کا. اگر تجارت سبب ہے کامیابی کا تو قوم شعیب کامیاب ہونے چاہیے تھے. اگر باغات سبب ہے کامیابی کا
تو قوم سبا باغات والے کامیاب ہونی چاہیے تھے. اگر حکومت سبب ہے کامیابی کا تو فرعون حامان شداد کامیاب ہونے چاہیے تھے. یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہے. کامیابی تو ان اسباب میں اللہ کا حکم ہے. حکم کامیاب کرے گا، سبب نہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ تقوی پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. دوسرا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم ان کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا. جب صحابہ دعوت اللہ اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے خیر خواہ بن کر ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں پھرا کرتے تھے، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں پھرا کرتے تھے. جی ہاں، اب تو مسلمان کی کوشش اور ساری کوشش یہ ہے کہ کس طرح یہ ان کا مال ہمیں مل جائے. نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ مال بھی تم رکھو، جگہ بھی تم رکھو، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ اکرام ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کے لیے جب اس کوشش میں مارے پھرتے تھے، اللہ تعالی رزق اس طرح دیا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک قلعے میں داخل ہوئے، قلعہ فتح ہوا، قلعے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے تخت کے دائیں بائیں کچھ مورتیاں کھڑی ہوئی تھی. اس مورتی کا اشارہ انگلی کا زمین کی طرف تھا. صحابی کہتے ہیں مجھے خود خیال آیا، کسی نے مجھ سے نہیں کہا، مجھے خیال یہ آیا کہ اس کا اشارہ کسی مال کی طرف ہے، یہاں کے مال دفن ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے خود کھدائی کی اور وہاں سے مال نکلا اور میں لے کر تمہاری خدمت حاضر ہوا. مومنین، یہ مال ہے، مجھے ملا ہے، میں نے خود کوشش کر نکالا ہے، کسی نے مجھے مشورہ نہیں دیا، کسی نے مجھے نہیں بتایا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک یہ مال تمہارا ہے، بے شک یہ مال تمہاری اپنے ارادے، تمہاری کوشش، اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے. لیکن فرمایا کہ مسلمان اپنی ذات سے نہیں ہے، مسلمان اپنی ذات سے نہیں ہے، مسلمان تو بے اعتبار سب کے ہے، مسلمان بے اعتبار سب کے ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ مال حلال راستے سے لیتے تھے تو ان کا مال حلال راستے پر ہی خرچ ہوا کرتا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال میں اسراف کی گنجائش نہیں ہے اور حرام مال میں حکم پر استعمال ہونے کی گنجائش نہیں ہے. حلال مال میں حرام میں استعمال ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو مال حلال پر کمایا گیا ہے اس مال میں حرام میں خرچ ہونے کی گنجائش نہیں ہے. وہ تو یقینی طور پر مال کے کمانے میں کوئی ایک روپیہ، کوئی ایک آنا، کوئی ایک اٹھنی، کوئی ایک چونی ایسی آتی ہوگی یقیناً جو اس کے مال کو حرام کی طرف اور اس کے مال کو خواہشات پر خرچ کراتی ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال حرام میں استعمال نہیں ہو سکتا. تو جب مسلمان کمائی کے نقشے میں پابند نہیں ہوگا تو خرچ کرنے کے نقشے میں پابند، خرچ کرنے کے اسباب میں، خرچ کرنے کے راستے پابند نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ جب یہ مسلمان غیروں کو جہنم سے بچانے، ساری انسانیت کی نجات دلانے کے لیے پھرا کرتا تھا تو اللہ رب العزت مال کی ہلاکت کے راستے سے، مال کے ہلاک ہونے کے راستوں سے مال عطا فرمایا کرتے تھے.
صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا اشرفی لا کر دے رہا ہے. ایک اشرفی لایا، دوسری لایا، تیسری لایا، روایت میں غالباً 17 اشرفیاں لا کے اس نے دی. پیشاب کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز ہے ہی اسی لیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. حالانکہ نماز مسائل کو حل کرانے کے لیے نہیں ہے. نماز تو اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے. صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب آ جاؤ، پھر اپنی حاجت کو اللہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ انہیں 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ پیشاب کرتے ہوئے. یہ وہ اشرفیاں لے کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیاں لایا ہے. فرمایا ہاں اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ. وعدہ ہے اللہ کا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو ہمارے ضابطوں پر آ جائیں گے، تقوی پر آ جائیں گے، ہم ان کو ایسے کا ایسے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. ایسے بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. ایسے بھی صحابہ تھے جن کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. کہ ہم ایسی کا ایسے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں جائے گا. من یتق اللہ یرزقه من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. ایک وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا کمائی کے نقشوں میں، ہم اس کے کمائی کے نقشوں میں آسانی پیدا کر دیں گے. کمائی کے نقشوں میں آسانی پیدا کر دیں گے. ہم اس کی کمائی کے نقشوں میں آسانی پیدا کر دیں گے. یجعل له من امره یسرا. میرے دوستو عزیزو، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. نبوت بادشاہت والی، نبوت تھی بادشاہت والی. اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے. ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے. اور معمول یہ تھا کہ روزانہ اپنا لباس بدل کر، شکل بدل کر پھرا کرتے تھے لوگوں میں. پوچھتے تھے لوگوں سے کہ بھئی یہ داؤد کیسا آدمی ہے. سنو توجہ سے بات. اس لیے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے نا، مخلص، وہ اپنے اوپر تنقید پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں. اور ریاکار تعریف پسند کرتا ہے. مخلص آدمی تنقید پسند کرتا ہے اور ریاکار آدمی اپنی تعریف پسند کرتا ہے. مخلص ہوتا ہے، اپنے اوپر تنقید پسند کرتا ہے تاکہ ہمیں ہماری کمیاں معلوم ہوں. اس لیے یاد رکھنا کہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ہمیں صحیح بات یاد دلائی. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح بات یاد دلائی. اس زمانے میں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ اگر کسی غلط بات کو ٹوک دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ کسی کو ٹوک دینا، کسی کو غلط بات پر ٹوک دینا، یہ خدا کی قسم بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آدمی گڑھے میں گر رہا تھا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، بالکل ایسا ہے. صحیح، اس کا صحیح مطلب اور مفہوم یہی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ گناہ میں پڑنے والا گڑھے میں گرنے والا ہے. تم اس کو گڑھے سے بچاؤ گے نہیں، نکالو گے نہیں. عجیب بات. گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. کیا تم اس کو بچاؤ گے نہیں، نکالو گے نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ٹوک رہا ہے آپ کو تو ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو. ٹوکنے والے کو محسن، کہ ہمارا اس کا ہم پر احسان ہے، یہ ہمیں ٹوک رہا ہے.
ٹوکنے والوں کو محسن سمجھنا چاہیے، جی ہاں دشمن نہیں. ٹوکنے والوں کو دشمن وہ سمجھتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جس میں ریا ہوتا ہے وہ ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتا ہے اور تعریف کرنے والوں کو دوست سمجھتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب کسی منکر سے روکا جائے، جب کسی غلط کام سے روکا جائے تو روکنے والے کو اور ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھو. لیکن جب کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کر کے ٹوکنے والے کے سامنے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے. ذرا دھیان سے بات سننا. ٹوکنے والے کے سامنے عذر پیش کر دیتا ہے تاکہ ٹوکنے والا معذرت کرے کہ جی معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا. ہاں کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا، معاف کیجیے گا. اس لیے جب کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا عذر پیش کروں، سوچتا ہے کہ کیا عذر پیش کروں تاکہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے. جی ہاں، بجائے اس کے کہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ غلطی اس کے سر پڑے ٹوکنے والے کے. سنو میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ بائیں سے کھا رہے تھے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے جواب میں کہا، آپ کو نعوذ باللہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں. آپ کو معلوم تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے صرف تکبر کی وجہ سے انکار کیا ہے. کیونکہ آدمی عذر پیش کرتا ہے کبھی تکبر کی وجہ سے، عذر پیش کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. جب شیطان کو حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے جو عذر کیا ہے اس کا یہ عذر کبر کی وجہ سے ہے. منافقین عذر کرتے تھے تکبر کی وجہ سے، ابلیس نے عذر کیا ہے تکبر کی وجہ سے. اس کھانا کھانے والے نے جو عذر کیا ہے تکبر کی وجہ سے کیا، صرف تکبر کی وجہ سے. حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا بے شک سنت ہے، نہ فرض نہ واجب ہے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، فوراً فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے اسی وقت اس کا یہ ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا. اس دن کے بعد کبھی اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا. ایک سنت کے انکار پر اگر ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ خدا نہ کرے اگر کوئی کسی کو فریضے کے لیے کہہ رہا ہو انکار کر دے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ بیکار ہو جائے یا پیر بیکار ہو جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ فریضہ کا انکار کرنے پر دکان ضبط کر لیں، کارخانہ ضبط کر لیں، فیکٹری بند کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہاری زمین ضبط کر لیں، تمہارا وطن ضبط کر لیں. اسی بات سوچو میں کیا کہہ رہا. ایک صرف کھانا کھانے میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار، اور یہ بات خیال مت کرنا کہ یہ انکار کیونکہ اللہ کے نبی کو کیا تھا اس لیے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے. آپ کا عمل آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے. صرف آپ جس طرح حکم دے رہے ہیں اپنے سامنے ایک آدمی کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا، یہ حکم آپ کا صرف اس آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے. یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے. میں نے اس پر عرض کیا تھا
کہ اگر کسی کو ٹوکا جائے تو اس کو چاہیے کہ ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھے، اس لیے کہ فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے وہ کسی گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے اس کو روک لیں، آگے بڑھ کے اس کو روک لیں۔ اس لیے دعوت میں امر معروف اور نہی عن منکر یہ ایک بڑی خیر خواہی کا عمل ہے، بشرط یہ کہ کسی کو ٹوکنے کے لیے سنت طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ منکر سے روکنا بے شک بڑا فریضہ ہے اور بہت اہم حکم ہے اور بہت اونچا عمل ہے، لیکن جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ متعین ہے، اس کے بگڑنے سے اس کے نقصانات ظاہر ہوں گے اور اس کے بگڑنے سے یہ نماز خود بد دعا کرے گی نمازی کے لیے، اس طرح امر معروف نہی عن منکر بھی ایک مسنون طریقہ ہے اور ایک بنیادی عمل ہے، اس کے طریقے کے بگڑنے سے بھی نقصان ہوگا اور فساد ہوگا۔ سنو غور سے بات، منکر سے روکنے کے لیے منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ منکر سے کیسے روکتے تھے۔ یہ نہیں کہ جس کو جہاں چاہو ٹوک دو، اس لیے کہ اگر مسلمان کو غلط بات پر ٹوک رہا ہے سب کے سامنے تو یہ اصلاح نہیں چاہتا، فساد چاہتا ہے، اور اگر ٹوک رہا ہے تنہائی میں لے جا کر تو پھر اصلاح چاہتا ہے، اللہ ایسوں کے ذریعے اصلاح کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کسی کو کسی غلط بات سے اگر روکنا ہے تو اس کے روکنے کا کیا طریقہ ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کے عیب کو تلاش مت کرو، اس کے عیب کو تلاش مت کرو۔ کسی کو روکنا ہے تو اس کا عیب تلاش مت کرو۔ ہاں، کوئی چیز نظر آ جائے کسی کی تو چاہیے کہ موقع تلاش کریں اس غلط کرنے والے کو سمجھانے کے لیے، غلط کرنے والے کو سمجھانے کے لیے موقع تلاش کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس پر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عظیم بزرگ تھے، حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے بڑا کام لیا۔ وہ ایک مسجد میں کہیں گزرتے ہوئے نماز کے لیے ٹھہرے۔ اس مسجد کے امام نے مجھے خود سنایا، مسجد کے امام نے مجھے خود سنایا کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ کون ہے، میں نے نماز پڑھائی، میں نے دیکھا نہیں نماز سے پہلے کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، ورنہ حضرت سے نماز پڑھواتے۔ میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا پچھلی صف میں میرے پیچھے حضرت نماز میں تھے۔ کہنے لگے نماز کے بعد کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ودی فرمائیے حکم؟ کہ نہیں، یہاں تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ کہنے لگے حضرت مجھے ایک طرف لے گئے کونے میں، اب ظاہر بات ہے جدھر حضرت تشریف لے جا رہے ادھر سارا مجمع جا رہا، لیکن فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ نہیں یہاں نہیں کہوں گا، ادھر چلو۔ کہ میں ہم دوسری طرف چلے گئے مسجد کے کونے میں، وہاں جا کے بات شروع کرنے کو ہوئے، ایک صاحب آ کر کھڑے ہو گئے، ان کو دیکھا کہ بھئی نہیں ابھی بات نہیں کر سکتے، یہ آ گئے۔ جب کسی طرح بات نہ بنی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا حجرہ ہے یہاں مسجد میں امام صاحب کا؟ کہ جی میرا حجرہ ہے۔ فرمایا میرا حجرے میں چلو، حجرے میں چلو، وہاں جا کے بات۔ بولتے کہ میں نے حجرہ کھولا، اس کو بٹھایا، کہنے کہ ہاں ذرا دروازہ جھکا دو کوئی آنا جائے۔ کیا بات ہے؟ میں نے دروازہ جھکا دیا۔ آپ اچھا جی کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے،
بس تم نے جو قرات کی ہے نماز میں مغرب کی، اس میں ایک آخر کا لفظ وہ ذرا تم نے ناک میں پڑھ دیا، وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے. Reconstruction of Ummah. DailyMarkers.com. ہم وہی کہہ دیتے کیا کہتے ہیں تمہارے مقتدی روزانہ کے تمہارے نماز پڑھنے والے، اگر میں ان سب کے سامنے تمہیں ٹوکتا اور کہتا تم غلط پڑھتے ہو، تو یہ مقتدی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب غلط پڑھتے ہیں. یہ مجھے یاد آیا اس پر کہ صحابہ کی سیرت میں ہے یہ بات کہ کسی کو غلطہ سے ٹوکنے کے لیے ان کا طریقہ کیا تھا. یہاں تو ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کوئی بات ملے تو صحیح، کوئی بات ملے تو صحیح، کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو جاوے، کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑے تو صحیح، کسی کو رنگے ہاتھوں. میں تم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں پولیس والوں کو کوئی اچھی نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ ہر وقت ٹوہ میں رہتے ہیں، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا. یہ وجہ ہے کہ نہیں. فرمایا کہ مومن کو ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھو، مومن کو ہمیشہ اچھی نظر سے مومن کو دیکھو. مومن کے گناہ کی تعویل کرو کہ نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مرتبہ زنا کرنے والے نے اپنے زنا کا اعتراف کیا، 4 مرتبہ. زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ. آپ ہر دفعہ کہیں نہیں جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا. وہ بار بار کہے میں نے زنا کیا کہ نہیں مومن زنا نہیں کر سکتا. یہاں عیب تلاش کر کے کوشش کر کے مسلمان کے عیب تلاش کرتے ہیں تاکہ میں اس سے بہتر ہو جاؤں اور لوگ جان لیں کہ یہ ایسا ہے اور میں ایسا ہوں. کیونکہ جو اپنی عزت کے لیے مسلمان کو ذلیل کر کے اس کا کوئی عیب تلاش کر کے ظاہر کرے گا، یہ تو اللہ کے یہاں اس کی ذلت کا فیصلہ پہلے ہو چکا. یہ کسی کو ذلیل کر کے عزیز کیسے بن جائے گا؟ اللہ کے اس کی ذلت کا فیصلہ پہلے ہو چکا کہ تم نے اگر کسی کو رسوا کرنے کا ارادہ کر لیا تو تم اللہ کی نظر میں رسوا ہو گئے. کیوں کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، پکی بات ہے. اس لیے کسی ایک مسلمان کو رسوا کرنا، میں عرض کر چکا ہوں کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. لوگ عیب تلاش کرتے ہیں کہ تاکہ ٹوکنے کا موقع ملے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نگرانی کر رہے تھے رعایا کی، چکر لگا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں. دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. خیال یہ ہوا اگر دروازہ کھلوا کے گئے تو گناہ ختم کر دیں گے، پروگرام ختم ہو جائے گا اور کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار پھلان کر گھر میں گئے. دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں. ایک گانے والی گا رہی ہے. بڑے میاں کو پتہ نہیں چل سکا. حضرت عمر ان کے قریب تک پہنچ گئے. حضرت عمر نے فرمایا اس عمر میں یہ گناہ ہو رہا ہے؟ بڑے میاں نے کہا عمر میں ایک گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں، اور عمر تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ 3 گناہ کیے ہیں. تم دیوار پھیلان کر گھر میں آئے، حکم ہے کہ دروازے سے آؤ. تم سلام کے بغیر آئے، حکم ہے قرآن میں کہ سلام کر کے آؤ. تم نے عیب تلاش کیا، قرآن میں ہے کہ عیب تلاش مت کرو. آپ نے اتنے گناہ کیے، میں نے ایک گناہ کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اپنے گناہوں پر رونے کی آواز، حضرت عمر کے اپنے گناہوں پر رونے کی آواز. حضرت عمر نے اپنے دانتوں سے چادر کو دبایا ہوا تھا تاکہ باہر کے لوگ آواز نہ سنیں. اس رعایا شراب پی رہی، اس پر نہیں رو رہے تھے، اس پر رو رہے تھے کہ عمر تیرے گناہ کا کیا ہوگا. روایت میں ہے تو میں نے کسی کو نہیں بتلایا. خاموشی سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے. بڑے میاں کو خیال ہوا
کہ جب بھی جاؤں گا سامنے بات کھلے گی سب کے سامنے. تو حضرت عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. ایک عرصے کے بعد آئے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, حالانکہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے. میں بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ. بڑی میاں کہنے لگے آج سب کے سامنے بات کھلے گی اور سب کے سامنے سزا ملے گی اور سب کے سامنے رسوائی ہوگی. حضرت عمر نے کان میں کہا بڑی میاں کے میں نے اس رات کی بات کسی سے نہیں کہی. بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب کرو. بڑی میاں نے تمہارے کان میں کہا میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی. یہ تھا طریقہ تربیت کا. اگر مسلمان کی اصلاح چاہے گا تو اس سے محبت کرے گا. جو محبت کرے گا وہ اس کے عیب کو چھپائے گا. مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے اور مسلمانوں کو رسوا کرے تو کبھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے آپس کی اجتماعیت ختم ہوگی اس پر کہ یہ ایک دوسرے کے نقصان کی سوچیں گے, یہ ایک دوسرے کی ذلت کو سوچیں گے, یہ ایک دوسرے کی ناکامی کو سوچیں گے, یہ ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گے. ورنہ مسلمانوں کا اتحاد, اللہ اکبر, ان کی ایسی اجتماعیت تھی اور مسلمان ایک دوسرے کی بات کا اتنا لحاظ کرتا تھا, کہ اگر کسی ایک مشرک کو مسلمان قتل کرنے پر مجتمع ہو جائیں لیکن ایک مسلمان سارے مسلمانوں میں سے اس مشرک کو امان دے دے تو یہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا, مامون ہو جاتا تھا. ابوبکر صدیق کے بیان میں ہے یہ کہ مسلمانوں کی ایسی اجتماعیت ہو کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی کمزور ترین آدمی کوئی مسلمانوں میں سے وہ کسی کو امن دے دے تو اس ایک مسلمان کا امن سارے مسلمانوں کا امن مانا جائے گا کہ یہ مشرک سب کے درمیان معمون ہے کیونکہ ایک مسلمان نے امن دے دیا ہے. ایسی اجتماعیت تھی مسلمانوں کی. اس زمانے میں حال یہ ہے کہ اگر کسی کو مسلمانوں ایک جماعت معاف کر دے گی تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی کہ نہیں ہم معاف نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ آدمی معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا جو اللہ سے اپنے لیے معافی نہیں چاہتا. جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. ورنہ قرآن میں تو یہ ہے فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ معاف کر دو, درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ روکنا بے شک منکر سے روکنا ہے, مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کا عیب ظاہر نہ ہو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح مجلس لگی ہوئی. اس مجلس میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا, ریا خارج ہوا, اس کی بدبو ہوئی. بے شک یہ مجلس میں کرنے کا کام نہیں تھا, بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ اس بات پر آیا کہ مجلس میں ایسا کیوں کیا. چنانچہ عمر نے فرمایا کہ جس نے یہ کیا ہے وہ اٹھے اور وضو کر کے آئے. میں قسم دے کر کہتا ہوں اس کو کھڑا ہو جائے, جا کے وضو کر کے آئے. ابھی آدمی اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں تھا کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت میرے کان میں کہنے لگے مومنین آپ نے قسم دے دی اس آدمی کو وضو کرنے کی. اب یہ آدمی اٹھے گا اور سب کے سامنے سب اس کو دیکھ کر ہنسیں گے اور سب کے سامنے ایک مسلمان کی بے عزتی ہوگی. یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی قسم پوری ہونی ہے اور اس آدمی کو بھی چھپانا ہے جس سے غلطی ہوئی ہے. میری رائے یہ ہے, حضرت عمر سے کہا جریر نے, میری رائے یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں سے کہیں کہ پورا مجمع وضو کر کے آئے. ایک مسلمان کے ایک فطری تقاضے کو, جیسا پیشاب پخانا ایک تقاضا ہے, دریا بھی ایک تقاضا ہے. ایک مسلمان کے اس عیب کو چھپانے کے لیے فرمایا
حضرت عمر رضی اللہ، جاؤ سب کے سب وضو کر کے آؤ۔ چنانچہ سب نے وضو کیا، سب نے وضو کیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ غلطی کس سے ہوئی تھی، سب وضو کر کے آئے۔ اگر یہ بھی کہتے کہ ادھر کے لوگ وضو کرائیں تو لوگ شاید ان میں ہو، شاید ان میں ہو، کون ہے بھائی کون ہے، یعنی جاؤ سب وضو کر کے آؤ تاکہ پتہ ہی نہ چلے کون ہے۔ ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے پورے مجمع سے وضو کرایا، حالانکہ یہ کسی عبادت کا یا کسی عمل کا وقت نہیں تھا، مگر اس سے بڑی کیا عبادت اور اس سے بڑا کیا عمل ہوتا کہ ایک مسلمان کے عیب کو چھپانا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے شک امر معروف اور نہی عن منکر یہ بڑے بنیادی فریضے ہیں، مگر ان فریضوں کے ادا کرنے کا بھی ایسا ہی طریقہ ہے جس طرح نماز کے فریضے کا ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ جو نماز اپنے طریقے پر نہ ہو وہ نماز اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اس طرح امر معروف اور نہی عن منکر اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے تو اس سے فساد ہوگا۔ میں نے عرض کی تھی اس سے ساری بات اس پر کہ مخلص وہ اپنے اوپر ٹوکنے والا پسند کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بیس بدل کر پوچھتے تھے لوگوں سے کہ جی بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے؟ لوگ تعریف کرتے تھے، لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ کھڑا ہو ملا راستے میں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، یہ نہیں دیکھ کر نہیں پہچانے کہ فرشتہ ہے۔ فرمایا اے فلانے داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا آدمی بہت اچھا ہے، بڑے منصف ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، مسلسل روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن ایک کمی ہے۔ اچھا کیا کمی ہے بتاؤ؟ کہ کمی یہ ہے کہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے نکالتے ہیں۔ ہر ایک بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، سنو توجہ سے بات، سارے عہدیداروں کے سننے کی ہے، سارے وزراؤں کے سننے کی ہے۔ اس زمانے میں وزارت صدر جس کا نام نہیں تھا کہ آدمی وزیر بن کر پبلک کے پیسے پر قابض ہو، نہیں۔ اس زمانے کے گورنر، اس زمانے کے وزراء وہ پبلک کے مال سے ایسے بچتے تھے جیسے یتیم کے مال سے بچا جاتا ہے۔ یہ نہیں، ہمارا مال نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدے مال کے لیے ہوتے ہیں، نہیں، عہدے مال کے لیے نہیں ہیں، عہدے تو عوام کی خدمت کے لیے ہیں، عہدے عوام کی خدمت کے لیے ہیں، عہدے مال کے لیے نہیں ہیں، عہدے عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گورنر بھیجے جاتے تھے ملکوں میں حضرت عمر کے زمانے میں، یہ گورنر اپنا ذاتی خرچ اپنی کمائی سے کیا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 5000 وظیفہ ملتا تھا، اور یہ کہتے تھے اس 5000 درہم میں سے اگر میں نے 1 درہم بھی اپنی ذات پر خرچ کر لیا، جو میری تنخواہ ہے، جو میرا وظیفہ ہے، جو مجھے دیا جا رہا ہے، میرے کام پر، اگر میں نے 1 درہم بھی اس میں سے خرچ کر لیا اپنی ذات پر، تو اللہ قیامت میں کہہ دیں گے کہ تم نے دنیا میں پبلک کی خدمت کر کے یہ 1 درہم لے لیا تھا، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سوچو، کہاں عہدے دار وہ پبلک کے مال سے چراویں، اور کہاں وہ اپنی پوری تنخواہ جس پر ان کا اپنا گزارا ہوتا، اس پوری تنخواہ کو گورنر صاحب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پوری تنخواہ کو وہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر، مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ کر دیا کرتے تھے، جبکہ اس کام کے لیے پیسہ الگ ملتا تھا۔ صحیح بات ہے، اس کام کے لیے پیسہ الگ ملتا تھا، جو ایک ملکی نظام ہے مال کا، لیکن اپنی ذاتی تنخواہ سمجھتے تھے کہ اگر اس میں سے 1 درہم اپنی ذات پہ خرچ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے کہ تم نے گورنری کی تھی لوگوں کی خدمت کے لیے، تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
سنو غور سے بات. کیا کرتے تھے؟ اول تو گھر نہیں بنایا گورنر صاحب نے, درخت کے نیچے رہتے تھے. جس طرف سایہ ہوتا تھا اس طرف گھومتے رہتے تھے. دھوپ ان کے پیچھے ہوتی تھی, یہ آگے بڑھ جاتے تھے سائے کی طرف. لوگ اپنے مقدمات لے کے یہاں آتے تھے. لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کے لیے ہم چاہتے ہیں کوئی گھر بنا دیں, آپ اس طرح رہتے ہیں. فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے, مجھے تو واپس جانا ہے, کب مدینہ واپس چلا جاؤں, یہاں کتنے دن کے لیے آیا ہوں, کیا ضرورت ہے یہاں مکان بنانے کی. کہ نہیں گورنر صاحب گھر تو ہونا چاہیے آپ کے لیے, مٹی اڑتی ہے, خاک غبار اڑتا ہے, دھوپ آتی ہے. فرمایا تو ایسا گھر بنا دو, بلکہ شاید دلی والوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا میرے لیے جھگی بنا دو, جھگی, صحیح ترجمہ جھگی ہے اس کا, کہ لکڑی کے تختوں سے جھگی بناؤ, اور ایسی ہو کہ میں کھڑا ہوں تو میرا سر چھت کو لگے, میں لیٹوں تو میرا ایک دیوار کو پیر لگے, دوسری دیوار کو سر لگے. اس سے لمبا چوڑا, اس سے اونچا مت بنانا. وہ بنا. کام کیا تھا؟ ذاتی خرچ کہاں سے چلتا تھا؟ وہ اس گورنری کے مقدمات کو لے کر حل کرنے کے علاوہ جو وقت ہوتا تھا, اس میں ٹوکرے بناتے تھے, کھجور کی پتیاں جمع کر کے, اور ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے. اس سے جو آمدنی آتی تھی اس سے اپنا گھر کا خرچ چلاتے تھے, اور اس میں سے صدقہ کرتے تھے کہ بھئی یہ میری ذاتی کمائی ہے, اس میں صدقہ کرنا چاہیے. وہ تو تمہار بھیجتے ہیں وظیفہ, وہ تو میرا ہے ہی نہیں, اس میں سے خرچ کرنا کیا کمال ہے. سوچو, یہ ہیں وہ آخرت والے جن کی وجہ سے دنیا کے اندر امن, سکون, انتظام, نظام. جی ہاں, وہاں جھگڑا نہیں تھا اس کا, انہوں نے یہ لے لیا, انہوں نے یہ دے دیا, انہوں نے یہ چھین لیا, یہ نہیں دے رہے, یہ نہیں کر رہے, کچھ نہیں. سیدھی کیسی مزے کی زندگی ہوگی. جس زندگی کو بیان کرنے سننے میں مزہ آ رہا ہے, اس زندگی کی حقیقت میں کتنا مزہ ہوگا. جس کو سننے میں مزہ آ رہا ہو, بیان کرنے میں, اس زندگی کی حقیقت میں کتنا مزہ ہوگا, کتنا سکون ہوگا. یہ تھا مزاج کہ تم پبلک کے مال سے فائدہ مت اٹھاؤ. تو خدمت کرتی تھی اللہ کے لیے تاکہ اس کا اجر ملے آخرت میں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امن اور سکون اور عزت اور سربلندی اور سب پر ان کو اوپر کر کے رکھا تھا, سب پر. جی ہاں, یہ تھا اصل کا. انہوں نے اپنے آپ کو خود نیچے گرایا ہے, اس لیے کہ مسلمان کی عزت سربلندی سے بھی اتباع سنت میں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سنت کو چھوڑ دو گے, اگر تم سنت کے راستے کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی ہم پر وہ ذلت ڈالیں گے. اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. یہ حضرت عمر کا فرمانا ہے, ہم نے اگر غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھو, ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھو. داؤد علیہ السلام نے اسی وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے ایک پیسہ نہیں لینا. پھر کیا کریں؟ اللہ نے حکم دیا کہ زرے بناؤ. بادشاہ کو کام ملا لوہاری کا, بادشاہ کو کام ملا, بادشاہ ہیں, نبی ہیں, اور کام کس کا ملا؟ لوہار کا. جی ہاں, زرے بنائے اور کھلی بنائے اور کڑیاں برابر کی بنائے. لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کے مال سے اور دوسرے کے حق سے بچا لیتا ہے, اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا تھا. یہ لوہے سے ایسی چٹکی لیتے تھے جیسے کسی گندھے ہوئے آٹے سے چٹکی لی جاتی ہے. لوہا اتنا نرم جیسے گنا ہوا آٹا ہوتا ہے, اس میں چٹکی لیں, اس کی زرہ تیار, اس کی کڑی تیار کریں, پروئیں, جب اپنی جگہ بیٹھ جائے, سیٹ ہو جائے تو سخت ہو جائے. روزانہ ایک زرہ تیار ہوتی تھی. پہلے بیت المال سے 4000 لیا کرتے تھے یا 2000 لیا کرتے تھے. یہ زرہ روزانہ تیار ہوتی تھی اور ایک زرہ 6000 کی بکتی تھی.
آمدنی بڑھ گئی، آمدنی بڑھ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر حرام کا طریقہ راستہ چھوڑ دیں گے تو آمدنی گھٹ جائے گی، کہ نہیں، آمدنی بڑھ جائے گی. حکم پر آؤ کہ آمدنی بڑھ جائے گی. ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کے کام میں آسانی پیدا فرما دی، یہ ہے وہ آسانیاں. ایک وعدہ یہ ہے کہ پچھلی اللہ معاف کر دیتے ہیں. میرے بندے نے سود سے حلال کی طرف، حرام سے حکم کی طرف قدم اٹھایا ہے، میں اس کے لیے میں اس کی پچھلی معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کر دیتے ہیں اور آگے کے لیے اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں اور اجر بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی وعدہ ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے حکم لاؤ کمائی کے نقشوں میں. جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے، اخلاق، عبادات، معاشرہ، یہ تینوں لائنیں درست نہیں ہوں گی. ان تین لائنوں کی درستگی کے لیے سب سے پہلے معاملات کو صحیح کرنا ہوگا، ورنہ نہ عبادات درست ہوگی، نہ معاشرہ درست ہوگا، نہ اخلاق درست ہوں گے. کیونکہ عبادت اور اخلاق اور معاشرہ یہ تینوں چیزیں جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، اور معاملات یہ جسم کو بنانے والا سبب ہے. جب تک جسم کو بنانے والا سبب حلال نہیں ہوگا، اس وقت تک اس بدن سے نکلنے والے اعمال درست نہیں ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ معاملات کو سب سے پہلے حکم پر لاؤ. میرے دوستو عزیزو، تجارت کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. میں آپ کو ایسا راز بتاؤں برکت کا، اور ایسا راز بتاؤں آمدنی کا. اگر مسلمان تجارت کو بجائے کمائی کا ذریعہ سمجھنے کے، مسلمان تجارت کو اپنی حاجت کے چھپانے کا ذریعہ سمجھ لے. بات بہت توجہ سننے کی ہے. اگر مسلمان تجارت کو بجائے گاہک سے کمانے کا ذریعہ سمجھنے کے، مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کا ذریعہ بنا لے. کیونکہ تجارت ہے اس لیے تاکہ ہماری حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو. تجارت ہے اس لیے تاکہ ہماری حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو. اپنی حاجت و مخلوق سے چھپانا یہ تجارت کا اصل مقصد ہے. کہ کچھ نہیں کرتے تو لوگ سمجھیں گے ضرورت مند ہیں. فقراء جو ہیں، فقراء آپ دیکھیں، ساری دنیا میں جتنے فقراء ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، مانگتے پھرتے ہیں، لوگ انہیں بھیک دیتے ہیں. ان کے اندر سے کمانے کی استعداد بھی ختم ہو گئی ہے. اگر کمانا چاہیں تو یہ کما نہیں سکتے، کیونکہ ان پر سے اللہ رب العزت نے ان کو دینے کا راستہ بند کر دیا ان کے سوال کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فقر کا دروازہ جو سوال کرے گا اپنے پر، فقر کا دروازہ، اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل جائے گا. اور جو سوال سے اپنے آپ کو بچائے گا، ہم اس پر غنا کا دروازہ کھول دیں گے. وہ صحابی جنہوں نے اپنے فقر کو چھپایا اور فقر کو چھپانے کے لیے چکی کو چلایا، اور اس لیے چکی چلائی تاکہ اس کی آواز سے پڑوسی سمجھیں ان کے ہاں آٹا پس رہا ہے، اور جو ہے تنور کے اندر آگ جلائی تاکہ اس کے دھویں سے لوگ یہ سمجھیں گھر میں کھانا پک رہا ہے. اللہ کی شان، اس تنور میں سے تو جہاں ایک دانہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ایک بوٹی گھر میں کھانے کو نہیں تھی گوشت کی، اس تنور میں سے تو گرم گرم چانپیں تیار نکلی. گرم چانپیں بکرے کی تیار، نہ بکرے کا وجود، نہ اس کو ذبح کرنے کا عمل، نہ اس کی چانپیں بنانے کی مشقت، کچھ نہیں. فقر کو چھپایا. اللہ تعالیٰ نے تنور کے اندر پورے تنور کو بھر دیا بکرے کی چانپوں سے، اور آٹا اس طرح نکل رہا تھا چکی کے اندر سے، حالانکہ گھر میں کوئی دانا پیسنے کو نہیں تھا. آپ نے فرمایا تھا ان صحابی سے، اگر تم
اس پارٹ کو نہ اٹھاتے اور چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا رہتا. سوچو تو صحیح، اگر ایک مسلمان کے اپنے فقر کو چھپانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آٹا مل سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے آٹا مل سکتا ہے، ایک مسلمان کے اپنے فقر کو چھپانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آٹا مل سکتا ہے، تو اگر اجتماعی طور پر مسلمان اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لے تو یہ اللہ کے خزانوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں نے عرض کیا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ اسباب اور کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ میں عرض کر رہا تھا کہ تجارت کمانے کے لیے نہیں ہے، تجارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے، تاکہ یہ ہمیں ضرورت مند نہ سمجھے کہ ہاں بھائی تجارت کرتے ہیں، ان کی دکان ہے. میں تو تم سے یقین سے کہتا ہوں، اگر تم سارے دکان میں بیٹھنے والوں صرف اتنی نیت کر لو، صرف اتنی نیت کر لو کہ ہم گاہک سے لینے کے لیے نہیں بلکہ گاہک سے حاجت کو چھپانے کے لیے، مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کر رہے ہیں، تو اللہ تمہارے اس ارادے پر ہی چاہیں گے تو گاہک کے ذریعے سے دیں گے، چاہیں گے تو بغیر گاہک کے دیں گے. اس لیے کہ اللہ گاہک کے ذریعے دینے کے پابند نہیں ہے، اللہ گاہک کے ذریعے دینے کے پابند نہیں ہے کہ وہ تمہیں گاہک کے ذریعے سے مال دیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کمائی کے نقشوں کو حکم پر لاؤ. اگر یہ حکم پر آ گئے تو سارا نظام تبدیل ہو جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی. اخلاق، معاشرہ، عبادات تینوں بچ جائیں گے اگر معاملات درست ہو جائیں. اور یاد رکھو، اگر معاملات درست نہیں تو نماز جتنی اچھی چاہے پڑھ لو، ذکر جتنا اچھا چاہو کر لو، اعمال خیر جتنے چاہے کر لو، خدا کی قسم یہ مقبول عبادتیں حق والے آئیں گے قیامت میں شکایتیں لے کر، اپنے حقوق کا مطالبہ لے کر. اس عابد کی ساری عبادتیں، اس عابد کی ساری نیکیاں حق والے لے کر جنت میں جائیں گے، اور یہ عبادت کرنے والا ان کے حقوق اور ان کے گناہوں کو لے کر، کیونکہ جب حق پورا نہیں ہوگا حق والوں کا تو پھر حق والوں کے گناہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اس عابد پر، اور اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے دوستو عزیزو، یہ معاملہ بڑا نازک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات کے ذریعے سے معاملات کے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا لیں گے. ایسا نہیں ہے. معاملات کی عدالت بہت سخت ہے. معاملات کی عدالت اللہ کے یہاں بہت سخت ہے. اللہ اپنے حق کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن مخلوق کا حق ادا کرنا، یہ مخلوق کے حق کا دنیا میں ادا کرنا اپنی نیکیوں کو آخرت میں محفوظ کرنے کے لیے ہے. اگر چاہتے ہو اپنی نیکیاں جو کچھ بھی ہیں یا آخرت کے لیے محفوظ ہو جائیں تو دنیا میں حق والوں کا حق ادا کر دو، ورنہ یہ ساری نیکیاں حق والے لے اڑیں گے. میرے دوستو بزرگو عزیزو، یہ ہے بنیادی چیزیں جو عرض کی ہیں. یہ پوری چیزیں زندگی میں آئیں، اس لیے کہ مہاجر اس کو نہیں کہتے جو وطن چھوڑ دے. مہاجر اسے کہتے ہیں جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جسے اللہ نے روکا ہے. مہاجر اسے کہتے ہیں والمہاجر من ہجر عما نہی اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے کے بعد آنے کا نام ہجرت ہے. Reconstruction of Ummah. اس سے رکنے کے بعد آنے کا نام ہجرت ہے. اس لیے یہ جتنا ماحول بگڑا ہوا ہے میرے دوستو عزیزو، یہ ماحول یہ مسلمان کے خود اپنے اعمال ہیں. منکرات نہ شیاطین سے آتے ہیں، نہ آسمان سے برستے ہیں، نہ زمین سے اگتے ہیں. منکر تو مسلمان کے اپنے عمل کا نام ہے. مسلمان کی بدعملی کا نام منکر ہے، اور مسلمان کے نیک اعمال کا نام معروفات ہیں. مسلمان کی بدعملی کا نام منکر کا ماحول ہے، مسلمان کے نیک اعمال کا نام عمل کا ماحول اور معروفات کا ماحول ہے. اس لیے اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت ہے.
اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت ہے، اس ماحول کو وجود میں لانے کے لیے محنت ہے۔ بازار کا ماحول بازار جانے سے بنتا ہے، بازار کا ماحول بازار جانے سے بنتا ہے، مسجد کا ماحول مسجد میں آنے سے بنے گا، مسلمان کے عمل سے ماحول بنے گا۔ یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ پورا دین وجود میں آئے، یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ پورا دین وجود میں آئے۔ اس امت کی افضلیت اور اس امت کا خیر الامت ہونا صرف اس پر ہے کہ یہ دوسروں کو برائی کا حکم کرنے والے اور دوسروں کو برائی سے روکنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین کو لے کر پھرنے والا بنایا تھا کہ یہ امت دین کو لے کر پھرنے والی تھی۔ اس امت کا امتیاز، اس امت کی شان یہ تھی کہ اپنے دین کے داعی اپنے دین کے لیے نقل و حرکت پر تھے، اور جب تک واقعی یہ مسلمان دین کی نسبت پر نقل و حرکت پر رہا، یہ اپنے دین پر قائم رہا۔ تو حقیقت ہے یہ کہ جب مسلمان دعوت کو چھوڑ بیٹھے گا تو پھر مسلمان غیروں کا مدعو ہو جائے گا، پھر مسلمان غیروں کا مدعو ہو جائے گا اگر مسلمان دعوت کو چھوڑ بیٹھا۔ مشہور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پر نکلے، لیکن ایک موقع تبوک کا ایسا آیا کہ اس میں نہیں جا سکے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا تھا اس واقعے سے کہ جس موقع پر نکلنا نہیں ہوا، اسی موقع کو غنیمت جانا غسان بادشاہ نے ان کو اپنے یہاں بلانے کے لیے، تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ سوچو تو صحیح، ہر موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے والے کعب بن مالک صرف ایک موقع پر نہیں نکلے، کیا بات ہے؟ نہ فرماتے تھے کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دے گا تو باطل اسے اپنی طرح مدعو کرے گا، کہ مسلمان دعوت سے خالی نہیں، یہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا۔ اب بہت آسان بات ہے، اگر آپ اپنے گھر میں لوگوں کو دعوت دیں آج ولیمے کی، تو کیا آپ کسی کے گھر میں دعوت قبول کر سکتے ہیں آج؟ کیوں بھائی بولو تو صحیح کہ نہیں جی میں آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو بلائے، کوئی بڑے سے بڑی پیشکش آپ کو کرے، آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ کتنی آسان بات ہے، میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، میرے گھر میں دعوت ہے۔ جو شخص روزانہ لوگوں کو اعمال کی طرف، ہدایت کی طرف، ایمان کے حلقوں کی طرف لانے کی محنت میں لگا رہے گا، یہ روزانہ کے کام سے، روزانہ باطل کی دعوت سے بچا رہے گا۔ وہ صحابی کعب بن مالک ہر موقع پر نکلے لیکن تبوک جانے سے رہ گئے۔ ہاں اب جاؤں گا، کل جاؤں گا، صبح جاؤں گا، شام جاؤں گا، جیسا ہم کہتے ہیں آج جائیں گے کل جائیں گے، ہم یہاں چلے جائیں گے، کوئی ابھی چلے جائیں گے جب چلے جائیں گے۔ انہوں نے اس کو ٹال دیا، نکلنے کا وقت گزر گیا، جو جماعت جا رہی تھی واپس آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے ان سے۔ آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ اس سے بڑی ناراضگی کو کوئی وجہ نہیں ملتی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی گناہ اس سے زیادہ بڑا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی گناہ پر ناراضگی نہیں ملتی جیسے ناراضگی اس گناہ پر ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی۔ غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے نبی، ان کے ساتھی ان سے ناراض ہیں۔ غسان بادشاہ نے خط لکھا ہمارے پاس آ جاؤ، کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت سے بیٹھے گا تو باطل ہی سے بھیتر دعوت دے گا۔ لیکن وہ بھی صحابی تھے۔ غسان بادشاہ کا خط تنور میں آگ جل رہی تھی، اس میں ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم ہوئی کہ دوسری مصیبت آ گئی۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس امت کے اپنے دین پر استقامت کا، اس امت کے اپنے دین پر قائم رہنے کا جو صرف بنیادی سبب ہے
وہ اللہ کے دین کی نصرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت کی نصرت کریں گے اس شرط پر کہ یہ خود دین کی دعوت دے۔ دین کی دعوت دین کی نصرت ہے، دین کی دعوت دینا ہی دین کی نصرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ باطل کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے، تمہاری چاہتوں پر، تمہارے ارادوں پر، تمہارے دین پر۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ تمہاری دنیا کا بھی کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے گا اگر تم دین کی دعوت پر آ جاؤ، پکی بات ہے۔ ورنہ جو شخص جب مسلمان دین کو چھوڑ دے بے یار و مددگار، تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے کہ جب تو میرے دین کو چھوڑنے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو میرا بھی تجھ سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد، جی ہاں، یہ بددعا ہے، یہ بددعا ہے۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد، آپ کے دین کا خاذل کون ہے؟ آپ کے دین کی مدد نہ کرنے والا کون ہے؟ جو کہیں کہ وہ آپ کے دین کی مدد نہ کرنے والا ہے جو دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہ کرے، اپنی ذات سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارے اعمال کا کیے ہوئے، حج کیے ہوئے ہے، لیکن اگر دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہیں کرتا تو یہ آدمی دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے جیسا کا ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، کہ دین کا مددگار تو وہ شخص ہے جو دوسروں کو دین پر آمادہ کرے۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات سے اپنی نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے اپنی ذات کی اصلاح کی، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو ایمان اعمال صالح پر آمادہ کرنا، یہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے واقعات سوچو، ان پر غور کرو کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ایک ایک صحابی کو ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہوئی۔ اس لیے ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اس کام کو انشاءاللہ کام بنا کر کریں گے۔ میرے دوستو عزیزو، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کا ہے۔ ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے صرف۔ اور یہ کہنا کہ میاں دیکھو یہاں بھی نماز ہو رہی ہے اور وہاں بھی ذکر ہو رہا ہے اور وہاں ماشاءاللہ مدارس قائم ہیں دینی اور تعلیم ہو رہی ہے، ہم ان مناظر کو دیکھ کر مطمئن ہیں؟ حالانکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو علم سے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے، کہ امت کے لیے بڑا طبقہ ہے جو نماز سے غافل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ساری کی ساری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، ایک جسم کے اعضاء۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے لیکن پورا بدن بالکل صحیح ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے بدن میں کوئی اثر اس زخم کا نہیں، کوئی تکان نہیں، کچھ نہیں، پیر میں زخم ہے، پیر میں زخم ہے۔ کہنے والا کہتا ہے جی فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب بیمار ہے، یہ نہیں کہتا کہ جی فلاں صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے۔ بھائی بولو تو صحیح، کچھ کیا کہتا ہے؟ فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ بیماری پورے بدن میں کہیں نہیں ہے سوائے پیر کے انگوٹھے میں، وہ بھی آگے سب سے، کہ جی فلاں صاحب بیمار ہے۔ بیماری کا کی نسبت پورے بدن کی طرف، حالانکہ پورا بدن صحت یاب ہے۔
ذرا اندازہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت امت کا تھوڑا سا طبقہ نماز پڑھ لیتا ہے, علم سیکھ لیتا ہے, ذکر کر لیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جی ٹھیک ہے, دین قائم ہے. امت کا وہ بڑا طبقہ جسے کہا جائے کہ بدن کا اکثر حصہ بیمار ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی الحمدللہ دین قائم ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی جس کے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے, کیونکہ یہ تو حدیث میں فرما دیا نا کہ پوری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح, یہ تو حدیث میں فرما دیا. پورے دنیا میں اتنے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں, یہ سب کا سب ایک جسم ہے, سب ایک جسم ہے. تو آپ پیر کے زخم والے کو کیوں کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب بیمار ہیں؟ صاحب کا اطلاق تو سر سے لے کر پیر تک پورے بدن پر ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی فلاں صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر امت کے ایک طبقہ بے دینی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں طبقہ بے دینی ہے, کہا جائے گا امت بیمار ہے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس پیر کے انگوٹھے کو پیر نہیں دیکھے گا, آنکھ اس زخم کو دیکھے گی, کان اس زخم کا علاج سنیں گے, زبان اس زخم کے علاج کو بیان کرے گی, ہاتھ اس کی مرہم پٹی کریں گے. یہی پیر چل کر اس بدن کو لے جائیں گے ڈاکٹر کے یہاں اس زخم کو دکھانے کے لیے. پورا بدن استعمال ہوتا ہے ایک پیر کے زخم کے لیے. امریکہ میں بے دینی ہو یا یورپ میں, افریقہ میں بے دینی ہو یا انگلینڈ میں, دلی والے کہیں کہ نہیں دلی میں الحمدللہ فضا قائم ہے اور نمازیں ہو رہی ہیں اور ذکر تلاوت ہو رہا ہے. نہیں, یہ تمہارے پیر کا کیا حال ہے, تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہے, تمہارا جسم پھیلا ہوا ہے فلاں ملک میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال ایک کشتی کے سوار سے مثال دی ہے کہ اگر اس کشتی میں سوراخ کرے گا تو اس کشتی میں عبادت کرنے والے بھی ڈوبیں گے, اس لیے کہ پوری کی پوری امت ایک کشتی کی سوار ہے. سوراخ کر رہے کرنے دو, سوراخ کر رہے تو کرنے دو. کیوں؟ کیا آپ تیر جائیں گے, کیا آپ اڑ جائیں گے کہ نہیں؟ آپ بھی ڈوبیں گے, اس کشتی میں آپ بھی سوار ہیں. اس امت کی اجتماعیت کو, اس کی اجتماعی ذمہ داری کو ان مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے. اگر سوراخ کرنے والوں کے ہاتھ نہیں پکڑو گے, کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز چھوڑنے والوں کو دعوت دے کر نماز پر نہیں لاؤ گے, تم اپنی نماز سے نجات نہیں پا سکتے, اپنی نماز سے نجات نہیں پا سکتے. اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا, اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا, کیسا عذاب؟ ان کی دکان قرقی ہونے لگی, ان کے مکان پر کسی نے غلط مقدمہ ڈال دیا, جی ہاں ابھی خالی ہے بنا لیجیے, ان کی زمین پر کسی اور نے اپنا نام چڑھا دیا, انہیں یہی کہہ دیا کہ آپ کا وطن ہی نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیدھی بات ہے. ہاں ہاں, کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حق مارے جانے کے بعد حالات کی شکل میں آئیں گے, اسے کوئی نہیں جان سکتا, اسے کوئی نہیں جان سکتا. ہم تو ظاہر کو دیکھ کے چلتے ہیں نا, ظاہر ہے بس یہ ہے, جو کچھ ہے یہ ہے. نہیں, نظام قدرت کا ہے, فرشتے اندر پھیلے ہوئے ہیں, اللہ تعالی خود کرنے والے ہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تم اس کے دین کی مدد سے اس کو راضی کر لو, وہ اپنی مدد سے تمہیں راضی کر دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, مسئلہ اپنی ذات کا نہیں, ساری انسانیت کا مسئلہ, ساری امت کا ہے, ساری انسانیت کا, ساری امت کا مسئلہ ہے. اس لیے پورے عالم کو سامنے رکھ کر سوچو, پورے عالم کو سامنے رکھ کر سوچو. اور اللہ رب العزت اس دعوت کی نقل و حرکت پر جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں ہیں, ان غیبی مددوں کو سامنے رکھ کر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے
اس راستے کی نقل و حرکت پر کیا غیبی مدد نازل فرمائی ہیں، کیا غیبی نصرتیں ہیں۔ Reconstruction of Ummah. DailyMarkers.com. مسلمان بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ ان کی زبانوں پر فرشتے بولتے تھے، ان کی زبانوں پر فرشتے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس زبان سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لایا جائے اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے انہیں دین سمجھایا جائے، اللہ تعالیٰ ایسے دعوت دینے والوں کی زبانوں پر فرشتوں کی آواز کو جاری فرماتے ہیں جس کے رعب سے باطل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ اگر مسلمان دوسروں کو دین پر لانے کے لیے اپنی زبان کو، اپنے مال کو، اپنی کوشش کو استعمال کرے تو اللہ ان کی زبانوں پر ان فرشتوں کو بلوائیں گے جن کی بات کے رعب سے باطل راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ پورا اللہ کی مدد کا ضابطہ ہے۔ یہ صحابہ کے واقعات کوئی گزری ہوئی تاریخ نہیں ہے، ہر زمانے میں مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہیں۔ یہ خیال کبھی مت کرنا کہ وہ تو صحابہ تھے اس زمانے میں ہو گیا، ایسا ہو گیا، آئندہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ بھی بدگمانی ہے کہ مسلمان یہ کہے جو اس زمانے میں ہوا وہ آج نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو، اور وہ گمان ٹھیک کرنا یہ ہے کہ اللہ نے جو پچھلوں کے ساتھ کیا ہے، آج مسلمان کے ساتھ اللہ تعالی صحابہ سے زیادہ مسلمان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو صحیح حدیث میں ہے 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کے لیے اجر۔ مسلمان مایوس کیوں؟ مسلمان مایوس کیوں؟ جی ہاں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے اور اللہ نے غیبی مددیں نازل کرنے کے لیے اس کو یہ دعوت اور عبادت کا عمل دیا ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے۔ اب تک ہم سے غفلت ہوئی، ہم نہیں سمجھ سکے تھے کہ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی مدد پر موقوف ہے، ہم نہیں سمجھ سکے تھے۔ آج ہم عزم کرتے ہیں کہ موت تک اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ پورا مجمع عزم کر لے، اور پورے مجمع میں جو 4 مال لگائے ہوئے ہیں یہ باہر کے ملکوں کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ، ہمارا مال شادیوں کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، بنگلوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا مال اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب سے